بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان ضعيفا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوق میں سے انسان کو سب سے اعلیٰ اور افضل پیدا کیا، اور یہاں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے۔ اور ایک طرف بہت بڑی تعریف بھی کی، اور تعریف بھی اللہ نے قسمیں کھا کر کی۔ والتین، مجھے تین کی قسم، والزیتون، اور زیتون کے پھل کی قسم، وطور سینین، اور طور سینین کی قسم۔ طور سینین وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اس مقام کی قسم کھائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مکہ مکرمہ بلد امین کہا اس مقدس جگہ کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کا جو شہر، اس کی قسم کھا کر کیا کہا؟ میں نے انسان کو سب سے اعلیٰ اور افضل پیدا کیا۔ بڑا مقام ہے انسان کا، بڑی عظمت ہے، لیکن کمزوری بھی اللہ نے بتا دی، اور کہا انسان جلد باز بھی ہے۔ یعنی انسان ایسی مخلوق ہے، یہ دو راہے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی عظمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو بدترین دشمن شیطان ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برے کاموں سے بچے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے، اور اس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ایک بہت بڑا نظام، بہت بڑا قانون، بہت بڑا آئین بھیج دیا۔ قرآن کریم ایسا آئین فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، دنیا و ما فیہا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ کیا۔ انسان کی رہنمائی کے لیے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ایک مزدور سے لے کر بادشاہ تک، سب کے قانون اور اصول قرآن پاک میں بتا دیے کہ زندگی ایسے گزارنی ہے، اور زندگی کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے اس میں یہ انعامات ملنے ہیں۔ اور اگر اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کے مطابق، اس کے نازل شدہ قانون کے مطابق زندگی نہ گزاری تو آگے جا کے یہ نقصان ہے، سارا کچھ بتا دیا۔ اتنی بڑی رہنمائی اللہ نے فرمائی، اور اتنی ہی طاقت شیطان کی بھی ہے۔ وہ آخری دم تک کوشش کرتا رہتا ہے یہ کسی طریقے سے بھٹک جائے، یہ ایمان سے پھر جائے، یہ غلطیاں کرتا رہے، جرم کرتا رہے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ مرتے دم آخری وقت بھی کہتا ہے دیکھو تمہارے آباء و اجداد گزر گئے، وہ بھی مسلمان تھے، کیا ملا ان کو؟ اب تو بھی انکار کر دے۔ آخر دم تک اس کی کوشش ہوتی ہے۔ تو انسان اس لیے مجبور ہے کہ دو راستوں پہ کھڑا ہے۔
یہ بشریت کا لبادہ اگر فرشتوں کو مل جائے تو ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کی، فرشتے حیران ہو گئے کہ انسان کو اتنا اعلیٰ اور افضل پیدا کیا، ساری نعمتیں ان کو دی، پھر بھی یہ گناہ کرتے ہیں، پھر بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں، پھر بھی یہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ فرشتوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں دنیا میں بشریت کا لبادہ اوڑھ کے تمہیں دنیا میں بھیجتا ہوں۔ 4 فرشتے آئے، جب ان کو بتایا گیا کہ تم نے شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، 2 فرشتے تو واپس چلے گئے، اور 2 فرشتے جو اعلیٰ فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت، انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں۔ جب دنیا میں آ گئے، انسانی خواہشات ان کے اندر داخل کر دیں، انسانی لبادہ اڑا کر ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ بالآخر انہوں نے قتل بھی کیا، شراب بھی پی، زنا بھی کیا، بڑے بڑے جرم ان سے صادر ہوئے۔ یہ تفسیروں کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے، سب دنیا جانتی ہے۔ اہل علم، علماء حق اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب فرشتوں سے بھی یہ غلطی ہو گئی تو انسان تو کمزور ہے، اس کے اوپر تو خواہشات غالب ہیں، کمزور ہے، اللہ نے خود کہا کمزور۔ اب یہ اعلیٰ اور افضل تو اسی لیے ہے کہ یہ مقابلہ کرتا ہے ان دونوں چیزوں کا، اور پھر تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو یہ پھر فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان انسان ہی رہتا ہے، وہ بہت بڑا حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، شیخ الحدیث ہو، مفسر ہو، مقرر ہو، لیکن رہتا تو انسان ہے۔ یہ انسانی خواہشات اس کے اندر ہوتی ہیں، اور اللہ اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ جرم ایسے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر بندے سے کوئی نہ کوئی خطا ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ صرف انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ غلطی کا ہو جانا یہ محال ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان سے غلطی ہو، معصوم ہیں۔ اور صحابہ کرام محفوظ ہیں، محفوظ عن الخطا، وہ خطاؤں سے محفوظ ہیں، اور باقی ہر انسان سے چھوٹی غلطی ہو یا بڑی، اور بڑی بڑی غلطیاں بھی انسان کرتا ہے، اور جب ایک غلطی کرتا ہے دیکھتا ہے اب کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کسی نے پوچھا نہیں، میری غلطی چھپی کی چھپی رہ گئی، پھر اسے جرأت پیدا ہوتی ہے، دوسری کرتا ہے، تیسری کرتا ہے، اور بعض دفعہ وہ اللہ کی گرفت میں بھی آ جاتا ہے، اللہ اسے ذلیل و خوار بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کا عذاب بھی تب آتا ہے جب انسان غلطیوں کے اندر، گناہوں کے اندر، برائیوں کے اندر حد سے بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، بار بار لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اہل علم لوگ تھے، انہوں نے سمجھایا، کسی کے سمجھانے کا ان کے اوپر اثر نہ ہوا۔ وہ لواطت کا عمل ان کے اندر اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا، جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ بچا نہیں تھا، کوئی گھر نہیں بچا تھا، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ پھر اللہ دنیا میں بھی عذاب دے دیتے ہیں، اور آخرت کا تو عذاب بہت بڑا ہے۔ دنیا کا کیسا عذاب آیا؟ اللہ نے ان کی پوری بستی کو بلندی تک اٹھایا، اتنی بلندی تک بستی گئی،
آسمان پہ فرشتوں نے بچوں کے رونے کی آواز، مرغ کے آذان دینے کی آواز بھی سنی، پھر اس بستی کو پٹخ کے نیچے پھینک دیا، اور جب نیچے پھینکا اس جگہ پہ پانی نکل آیا، اب بھی وہ پانی موجود ہے، اس پانی کے اندر کوئی پانی کا جانور، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، عذاب والی جگہ ہے۔ یہ عمل اتنا برا ہے، یہ بھی انسانوں سے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ایک بدترین چیز ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ محافظ فرشتے کرامن کاتبین بھی 3 میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے، ناپ تول میں اور عدالتوں میں، لین دین میں، معاملات میں، کاروبار میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور لوگ تو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو کام ہی نہیں چلتا۔ یہاں تک دماغوں میں یہ چیز رچ بس گئی ہے، اتنا عام ہو گیا ہے۔ اور جھوٹ کی بدبو سے جب فرشتے دور ہو جاتے ہیں، پھر کتنی یہ غلیظ اور غلط حرکت ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلمان زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنی گندی چیز ہے۔ اب دیکھیں جھوٹ کتنا عام ہے، یہ کتنی برائیاں ہیں انسانوں کے اندر، اور ہر معاشرے کے اندر ہیں۔ پڑھے لکھے معاشرے میں دیکھو وہاں بھی ہیں۔ علماء جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا، اب ان کے اندر بھی بڑی غلطیاں اور خرابیاں ملتی ہیں۔ یہ شیطان کا غلبہ انسان کے اوپر ہے، اور جو بچ جاتا ہے بہت ہی خوش نصیب آدمی، بڑا افضل اور اعلیٰ مخلوق ہے۔ جس طرح اللہ نے قسمیں کھا کے کہا کہ انسان اعلیٰ ہے، پھر وہ ان صفات کا مالک ہے۔ فرشتہ تو نہیں بنتا انسان، اگر فرشتے ہی بن جائے تو پھر حساب و کتاب کی اور سزا و جزا کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں سے تو کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان اعلیٰ اور افضل ہے کہ اسے مقابلہ کرنا پڑتا ہے دونوں چیزوں کا۔ اب ان چیزوں کا علاج، ان کا حل وہ صرف اسلام کے اندر موجود ہے۔ کوئی ایسا آئین نہیں ہے، ایسا قانون اور نظام نہیں ہے جو ہم نافذ کر دیں اور یہ خرابیاں اور برائیاں ختم ہو جائیں معاشرے سے۔ کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون دیکھ لیں، اس میں اگر ایک طرف عدل و انصاف ہے تو دوسری طرف ظلم و ستم بھی ہوگا۔ انگریز نے بڑی کوشش کی، بڑی بڑی NGOs بنائیں کہ ہم یہ کر دیں گے، مدرسے بنا دیں گے، سکول بنا دیں گے، راستے بنا دیں گے، پانی کا نظام تمہارا درست کر دیں گے۔ کتنا وہ کریں گے؟ وہ چند علاقوں میں، چند بستیوں میں، چند شہروں میں کر دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے۔ اور اللہ نے جو قانون بنا دیا، ایک زکوٰۃ کا قانون بنا دیا، اتنی بڑی یہ NGOs ہے، اور یہ قانون قیامت تک کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ اب اس قانون پہ اوپر بھی صحیح معنوں میں عمل نہیں ہوتا، زکوٰۃ وصول ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کدھر جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں ایک وقت ایسا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی تنگی تھی، میں بھوک کی حالت میں مسجد نبوی کے دروازے میں پڑا ہوتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مجنون ہے۔ مجنون کا علاج اس وقت گردن کو دبا کے کیا جاتا تھا۔ لوگ مجھے مجنون سمجھ کے میری گردن کو دبا کے چلے جاتے تھے، پاؤں سے بھی دبا کے چلے جاتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ میں بھوک کی وجہ سے پڑا ہوتا تھا۔ اور جب یہ زکوٰۃ کا نظام آیا، زکوٰۃ کا قانون نافذ ہوا، تو ایک وقت یہ تھا کہ ہم بھوکے پڑے رہتے تھے، پھر ہمیں کوئی بندہ ایسا ملتا نہیں تھا کہ جس کو ہم زکوٰۃ دیں۔ اتنی اللہ نے رحمت کر دی۔ یہ عمراء اور صاحب نصاب لوگ جب زکوٰۃ دینے لگے، غریبوں کو زکوٰۃ ملی، اللہ نے ان کو بھی سرخرو کر دیا۔ ایک قانون پہ عمل کرنے سے اتنا بڑا
جو ہے اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ ہو گیا۔ اگر پورے آئین کے اوپر جو اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے اپنے محبوب پر بھیجا، پورے قانون پہ، پورے آئین پہ عمل کیا جائے اور ملک کے اندر نافذ کر دیا جائے، تو میں کہتا ہوں ایک برائی نہیں، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ہمارا تو مقصد ہی یہی تھا۔ ہم نے پاکستان کو آزاد اسی لیے کروایا، ہم ہندوؤں سے، سکھوں سے علیحدہ اسی وجہ سے ہوئے کہ ہم علیحدہ ہو کر اپنی حکومت کریں گے اور اللہ کی اس سرزمین پہ اللہ کے نظام کو رائج کریں گے۔ ایک ہی نعرہ تھا اس وقت، ہر بچے کی زبان پہ یہی نعرہ، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی زبان پہ یہی نعرہ، دانشوروں کی زبان پہ یہی نعرہ، علماء کی زبان پہ یہ نعرہ، تمام رعایا کی زبان کے اوپر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن افسوس اس وقت سے لے کر آج تک یہ قانون ہمارے ملک میں نافذ نہیں ہوا، ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ کسی نے خوب کہا وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ غلام ہے اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص و عام اب بھی، میرے میں خانہ وقتن کا وہی کہنا نظام ہے اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی، غلط ہے ساقی تیرا یہ نعرہ کہ بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں، وہی شکستہ سا جام اب بھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج ہم یہی درخواست کرتے ہیں، ہمارا فائدہ اسی میں ہے، ہماری کامیابی اسی میں ہے، ہماری ترقی اسی میں ہے، صرف ترقی دنیا کی نہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اسی چیز پہ ہے، اسی بات پہ ہے، اسی کام میں ہے کہ آج ہم اس ملک کے اندر اسلامی قانون کا اعلان کر دیں۔ یہی درخواست ہماری وقت کے موجودہ حکمرانوں سے بھی ہے، یہی ہماری درخواست جو ہماری اس پاک سرزمین کی فوج ہے، بڑی غیرت مند فوج ہے، غیور فوج ہے، طاقتور فوج ہے، ہماری فوج کا ایک نام ہے، صرف ملک میں نہیں پوری دنیا کے اندر ایک رعب ہے، ایک دبدبہ ہے۔ آج بھی ہمارا ایک جیالہ سپاہی جب نعرہ تکبیر کی فضا بلند کر دیتا ہے تو کافر کی پتلون خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی جرت مند ہماری فوج ہے۔ ہم اپنی اس مقدس اور اس جرت مند فوج سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس کام میں حکومت کا پورا ساتھ دیں۔ ہم علماء کرام سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ حکومت کا اس کام میں پورا ساتھ دیں۔ جو ساتھ دے گا اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا ایک کام کرنے والے کو، اس قانون کے نافذ کرنے والے کو اللہ ثواب دے گا۔ جتنی جس کی بھی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق وہ اپنی کوشش کرے، تقریروں میں، تحریروں میں، عملی طریقے سے جس طرح بھی ہو سکتی ہے کوشش کریں۔ جتنا حصہ جس کا اس نیک کام میں پڑ گیا اللہ اس کو پورے کا پورا اور برابر اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ کسی کے اجر کو کم نہیں کریں گے کہ بڑے کو زیادہ اجر مل گیا چھوٹے کو کم مل گیا، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کوشش ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق کرنی ہے۔ ظاہر ہے حکمرانوں کے پاس، اراکین اسمبلی کے پاس اور وزراء کے پاس جو طاقتیں ہیں، جو وہ کوششیں کر سکتے ہیں، ایک غریب آدمی وہ نہیں کر سکتا، لیکن جتنی بھی جو کوشش کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کو اجر دے گا۔ آخری بات میں کہہ کے یہ معاملہ ختم کرتا ہوں، یہ بات ختم کرتا ہوں۔ میری باتوں میں سے اگر آپ کو کوئی بات ناگوار گزری ہو، کوئی بات آپ کو غلط لگی ہو، اس کی بھی میں معافی چاہتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ جس کا نام ہے ابن محذورہ، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی نقل اتار رہا تھا۔ جب اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی وہ ڈر کے بھاگا کہ پتہ نہیں مجھے اب سزا دیں گے، مجھے ماریں گے،
برا بھلا کہیں گے کہ کیوں تو نقل اتار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوڑ کے اس بچے کو پکڑ لیا اور پکڑ کے سینے سے لگایا، اس کے سر کے اوپر رحمت والا ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا اب بھی مجھے وہ سناؤ جو آپ اذان پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر جو آپ کہہ رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز میں، آپ بھی سناؤ۔ وہ ڈر رہا ہے، نہیں کہتا، لیکن آپ نے سینے سے لگایا، پھر رحمت والا ہاتھ رکھا۔ وہ بچہ کہتا ہے میرے جسم کے اندر اتنی ٹھنڈک پڑ گئی، اتنا سکون آ گیا، میں نے جب وہ الفاظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی، کہا کہ یا اللہ یہ زبان سے تو کہہ رہا ہے، اب اس کے دل کے اندر بھی تو اتار دے۔ بس یہ دعا کر کے آپ نے کہا بیٹا اب جاؤ۔ وہ بچہ کہنے لگا اب میں کہاں جاؤں، اب تو میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ وہی بچہ بڑا ہوا، مسجد نبوی کے وہ بھی مؤذن بنے، اللہ نے ایمان کی دولت دی۔ تو اب یہی ہماری بھی درخواست ہے، یہ حکمران ہمارے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد جتنی باتیں بھی کرتے رہے سب اچھی باتیں تھیں۔ جس طرح غریبوں کے متعلق باتیں ہوئیں، آئین کے متعلق باتیں ہوئیں، ریاست مدینہ بنانے کی باتیں ہوئیں، ساری باتیں اچھی ہیں، سنہری لفظوں سے لکھنی والی باتیں ہیں، قابل تعریف باتیں ہیں۔ لیکن اب ہماری تو دعا یہی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اللہ اس بچے کے دل میں اتار دے، اس کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم بھی اب یہ دعا کرتے ہیں اور ساری عوام سے یہ درخواست کرتے ہیں، سب حکومت کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انہوں نے باتیں کی تھیں ساری باتیں اچھی تھیں، ان کے دل میں اللہ اتار دے اور ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر ملک میں اسلامی قانون نافذ ہو جاتا ہے ساری عوام بھی سرخرو ہو جائے گی، اور کوشش کرنے والوں کو جب تک زندہ ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی رہے گی، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر کے اوپر بھی رحمت برستی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔